امام حسین پاک 6 بھائی بہن تھے، یعنی 3 بھائی اور 3 بہنیں، جو سیدہ فاطمہ ان کی ماں تھی۔ سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی، ان سے 6 اولاد پیدا ہوئی، 3 لڑکے 3 لڑکیاں۔ ایک لڑکے کا نام حضرت امام حسن، دوسرے کا نام امام حسین، تیسرے کا نام کم لوگوں نے سنا ہوگا، سن لو، ان کا نام امام محسن۔ یہ بچپن ہی میں وصال فرما گئے تھے۔ اللہ اللہ 3 بہنیں تھیں، ایک کا نام سیدہ زینب، ایک کا نام سیدہ رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم۔ شک میں مت پڑ جانا، حضور کی بیٹیاں 4 تھیں، ان کے بھی یہی نام تھے۔ ایک بیٹی کا نام ام کلثوم، ایک کا زینب، ایک کا رقیہ اور ایک کا فاطمہ۔ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ شک نہ ہو جائے، فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کا نام بھی وہی رکھا تھا جو ان کی بہنوں کا نام تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سنو پیارے، حضرت علی امام حسین پاک کے باپ ہیں، مگر سنو امام حسین پاک کے باپ مولا کائنات حضرت علی کی ایک بی بی جن کا نام سیدہ فاطمہ، ان کے علاوہ 8 بیویاں اور بھی تھی۔ کیا تھی بولو؟ 8 بیویاں اور بھی تھی۔ بیٹا مائک والوں سے گزارش ہے، بیٹا ایسا کرو آواز کو نہ پکڑے، کیونکہ تمہارا کاروبار ہے، دور تک آواز جاتی ہے، چینل کے ذریعے آواز جاتی ہے تو پتہ چل جاتا کس کا مائک صحیح بول رہا ہے یا کس کا خراب بول رہا ہے۔ میں نہیں چاہوں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب سنو، امام حسین پاک کی محبت کیا ایمان کا ایک حصہ، جب تک ان پہ اگر آپ درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز بھی مکمل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مگر پیارے، مجھے جو بتانا ہے اس میں 2-4 باتیں وہ بتانی ہیں جہاں پر شیطان ہم لوگوں میں آپس میں اختلاف کرانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں پر شیطان لڑائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں جھگڑے کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھو، ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، محبت بھی، اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی ایک دائرہ ہے۔ اگر محبت دائرے میں کرو گے تو وہ محبت ہے، ورنہ مخالفت ہے۔ محبت کا دائرہ کیا ہے؟ وہ ہے شریعت مصطفیٰ، وہ ہے شریعت مصطفیٰ۔ اگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے نکل کے آپ اگر کسی سے بھی محبت کریں تو وہ محبت نہیں ہے، وہ عداوت ہے، وہ مخالفت ہے، وہ جہالت ہے، وہ شیطانیت ہے۔ وہ ہے کیا؟ ذرا یہ بھی تو غور کرو، یہ بھی تو توجہ کرو۔ عشاء کی 4 رکعت نماز فرض ہے۔ کتنی ہے بولو؟ عشاء کی 4 رکعت نماز فرض۔ کس کی بولو؟ عشاء کی۔ اگر کوئی 5 پڑھ لے تو نماز ہوگی کیا؟ بولو نماز ہوگی کیا؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ارے بھائی، نماز میں کوئی کسی کو گالی تھوڑی دے رہا ہے، اچھا ہی کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اور زیادہ ثواب ہونا چاہیے۔ 4 سے 1 رکعت زیادہ ہو گئی تو اور زیادہ ہونا چاہیے، مگر نہیں، کیونکہ شریعت نے عشاء کی نماز میں 4 رکعت
کی ہے. اگر شریعت کے دائرے سے بڑھو گے تو نماز ختم ہو جائے گی. ایک کا ثواب نہیں، یہ چاروں بھی ختم ہو جائیں گی. اگر تمہیں عبادت کرنا ہے، محبت کرنا ہے، وہ سب کی سب شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. اور سنو، سحری کے ٹائم تک آپ سحری کھا سکتے ہیں، اور اگر فجر کے بعد سحری کھاؤ تو روزہ نہیں ہوگا. کیوں؟ جو دائرہ تھا، جو وقت تھا، اس سے آگے نکل گئے. ایسے ہی بیت اطہار کی محبت، حسین پاک کی محبت، نبی کے بچوں کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے. مگر یاد رکھو، اگر حسین پاک کی محبت کا نام لے کر کے اگر تم نے ڈھول بجایا تو یہ جائز نہیں ہوگا. حسین پاک کی محبت کا نام لے کر کے تم نے ناچنا، کھیلنا، کودنا شروع کر دیا تو یاد رکھو یہ حسین پاک سے محبت نہیں بلکہ مخالفت. کیونکہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں تو نانا کے دین کے لیے کٹائی. کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی آپس کی اولاد کا جھگڑا نہیں تھا، خاندان کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ دین اور اسلام کا جھگڑا تھا. یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، مگر جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے، کلمہ پڑھتا تھا مگر شرابیں پیتا تھا. کلمہ پڑھتا تھا مگر ڈھول بجایا کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا، ڈھول بجایا کرتا تھا. ایک طرف کلمہ تو پڑھتا تھا، دوسری طرف ناجائز لڑکیوں کو اپنے پاس میں رکھتا تھا. کتنی عورتیں ناجائز اس کے گھر میں رہتی تھی. اس کی حکومت میں کیا ہو رہا تھا؟ سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو حسین پاک کربلا کے میدان میں آئے تھے. ارے بچوں کو دینا آسان نہیں ہے، اپنی گردن دینا آسان نہیں ہے. روپیے پیسے چلے جائیں برداشت کر لو گے، مگر اولاد کو کون دے سکتا ہے؟ اور یہی تک نہیں بلکہ اپنی جان کو کون دے سکتا ہے؟ نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا، لوگوں سنو، میں نانا کی شریعت، نانا کا دین کربلا میں بچانے آیا ہوں، اپنے بچوں کو کٹانے آیا ہوں، اپنی گردنیں کٹانے آیا ہوں. میرے بچے، میرا خاندان کربلا میں لٹا رہے گا، مگر نانا کی شریعت پہ آج آنے نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ زندہ باد. آج لوگ اس کی آڑ میں کتنی باتیں کر رہے ہیں. کسی سے پوچھا تو ڈھول کیوں بجا رہا، تو کیوں ناچ رہا؟ کہنے لگا میں امام حسین پاک کی محبت میں بجا رہا ہوں. اس سے کہنا تیری محبت، ارے تو حسین پاک کی محبت میں بجا رہا. ان کی شہادت کے موقع پر تیری ماں کا انتقال ہو جائے تو تیجے میں کیوں نہیں بجاتا، 10ویں میں کیوں نہیں بجاتا، 40ویں میں کیوں نہیں بجاتا، بول کیوں نہیں بجاتا؟ قرآن خوانی کراتا ہے، ذکر کراتا ہے، بچوں کو بلا کے گھر میں پڑھواتا ہے. کیا تیرے ابا اچھے حسن حسین سے؟ ارے ہوش کی پی لے، ہوش کی. لوگوں تمہارے راستے سے ہٹا دیا ہے، تمہیں تمہارے راستے سے بہکایا جا رہا. یہود اور نصارہ کو یہ ڈر تھا جب کربلا کے میدان میں 72 لوگوں نے دین کو روشن کر دیا، وہ اپنی جان دینے سے نہیں ڈرے. کربلا کے میدان میں دیکھا نہیں تو آج تو 72 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. اگر یہ حسین نہیں، غلام حسین، حسین پاک کا کردار
اگر دنیا پہ نکل پڑے تو ہر جگہ کربلا کا میدان بنا دیں گے۔ ان 72 نے دین اسلام کو بچایا، ڈھول تاشے گاجے باجے نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تمہیں تمہاری تاریخ سے ہٹایا۔ 10 تاریخ کو کیا ہوتا، کیا ہوا تمہیں معلوم ہے؟ 10 محرم کو کیا ہوا؟ کربلا میں حسین پاک شہید ہوئے، لیٹے تھے۔ ان کے بیٹے 6 مہینے کے بچے علی اصغر شہید ہوئے، لیٹے۔ ان کے بھانجے اون محمد شہید ہوئے، لیٹے۔ ان کے بھتیجے حضرت قاسم شہید ہو گئے۔ ظالموں نے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ ذرا سوچو، ہم لوگ اور یہ لوگ اتنی نسلوں کے بعد سید ہے، تو آج بھی آپ لوگ ہاتھ چوم رہے ہو۔ وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بچے تھے، مگر ظالموں نے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ ایک کپڑے میں بندھے ہوئے سید زادے کی لاش رکھی ہوئی ہے کربلا میں۔ ارے حسین پاک شہید ہوئے، ظالموں نے کیا کیا سنو۔ حسین کی سگی بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ ہے، ان کے منہ پہ تھپڑ مارا، بالی کھینچی، کان چر گیا، خیموں میں آگ لگا دی ہے۔ سید زادیاں جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت نازل ہوئی، ظالموں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی، آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے، صبر کا دامن پکڑے ہوئے تھے، نانا کے دین کو بچا رہے تھے۔ نعرہ تکبیر۔ اور تمہارے ہاں کربلا میں، کربلا تو ہوگی، تمہارے ہاں کربلا میں کیا ہوتا؟ چورن چاٹ کے پتوں کی دکانیں لگی پڑی ہیں، گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں، حلوے پراٹھے کی دکانیں، جلیبی ٹوٹ رہی ہیں، جلیبی، کھلونوں کی دکانیں ہیں، بساط خانے کی دکانیں، پھکنے اور کیا کیا ڈگڈگی بین وغیرہ ساری چیزوں کی دکانیں، جھولے لگے پڑے، میلہ میلہ۔ کسی کے ابا کی شادی تھی آج؟ ہوش میں ہو؟ 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ تمہیں نا اصلی تاریخ سے ہٹا کر کے تمہیں کھیل کود میں لگا دیا، بس اسی میں مست رہو، کھیلو کودو، ناچو گاؤ، بس ختم، تاکہ ان کے اندر حسین پاک کا کردار نہ آ جائے۔ اگر کردار آ گیا تو وہ 72 تھے جنہوں نے آج جن کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل گئے، لچے نہیں تو یہ 72 لاکھ کہاں سے دب جائیں گے؟ اس لیے یہ راستے سے تمہیں ہٹایا گیا اور تم بھول میں ہو، چکر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہارے یہاں کربلا میں 10 محرم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا، گود میں کاندھے پہ بٹھایا، کربلا میلے لے کے جا رہا ہے، ادھر سے بچے پی پی ڈگڈگی پھکنے کھیلتے ہوئے آ رہا ہے جیسے ان کے ابا کی شادی تھی آج۔ نبی کے نواسے کے حلقوم پہ چھری چلی تھی آج۔ ہوش کی پیو، تمہیں بھٹکا دیا ہے۔ بعض جگہ لڑکے اگر جلوس حسین پاک نکلتا ہے تو ذرا دیکھو، ایمانداری سے بتانا کیا تم حسینی ہو سکتے ہو؟ آج میری بات سن کے جانا، حسینی ہو سکتے ہو؟ جیسے ہی جلوس لے کے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، ہری پٹی باندھی ہوئی ہے، کالے کپڑے پہن لیے ہیں اور کود رہا ہے، چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، چھت پہ عورتیں کھڑی ہیں، جہاں پہ عورتیں کھڑی ہیں لڑکی کھڑی ہے، وہیں پہ یہ زیادہ کود رہا، اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا، ان لڑکیوں کو دیکھ کر کے ہاتھ پھینک رہا، علی علی کر رہا، حسین حسین۔ ارے شرم کر، حیا کر، غیرت کر۔ حسین نے اپنے بچوں کو دے دیا مگر دین اور اسلام کو بچا دیا۔ تو حسین پاک کے نام پہ
عورتوں کی طرف، لڑکیوں کی طرف تیری رگوں میں شیطان دوڑ رہا. بتاؤ ایمانداری سے، کیا یہ حسین پاک کا غلام ہو سکتا؟ حسین پاک کا غلام ہو سکتا؟ اللہ اللہ، ذرا پیارے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ تمہیں اپنی تاریخ سے ہٹا دیا گیا. اگر تمہیں کرنا ہے تو روزہ رکھو یا سبیل لگا دو، کھچڑا پکاؤ، بریانی پکاؤ، غریبوں کی مدد کرو. کسی کے گھر میں قرآن خوانی علی اصغر کے نام کی ہو، کسی کے گھر میں علی اکبر کے نام کی ہو، کسی کے گھر میں اون محمد کے نام کی ہو، کسی کے گھر میں حضرت امام حسن، کسی کے گھر میں حسین، تاکہ نانا کہے میرے بچوں کے چاہنے والے ہر ایک کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. نواسے بھی راضی اور نانا بھی راضی، اللہ بھی راضی. لنگر لگا دو تاکہ غیروں کو پتا چلے. جب غلام حسین اتنا سخی ہے تو امام حسین کتنا سخی ہوگا. جب نواسہ اتنا سخی ہے تو نانا کتنا سخی ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے. کربلا کے میدان. اور سنو اور سنو، یہ ابا جو ہے نا، ابا جان، ابا حضور، یہ بھی بالکل سیدھے ہی ہیں، بالکل بھولے ہیں، بھولے. انہیں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے دنیا. ویسے بہت زیادہ فتین ہیں. لوگوں کے پیسے لے لیے تو مار ہی لیے، کتنوں کی مینڈیں کاٹ لی، کتنوں کے پیسے دبا لیے، کتنوں کا گھر توڑ لیا. کسی کا اچھا کام ہو رہا نا، فوراً پولیس کو فون کر دیتا، جاؤ زہر بھرا بھرا اس کے اندر زہر ہے. مسلمان کہلانے کا حقدار. دوسرے کا مکان اچھا بن رہا ہے، پڑوسی کو بخار چڑھ رہا. کسی کے بچے بمبئی دلی یا کہیں کما رہا ہے، کام اچھا چل رہا، یہ آنگن میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو گالیاں دے رہا. کب تک حسد کر، پھیپڑے خراب کر لو گے. اندرونی سنبھالو اپنا. دل جگہ نہیں ہے. دیکھا نا پروگرام ہو رہا، ایک بندے نے کرا، اپنے باپ کا نام کا تو کر نہیں، اس نے دادا کا نام، اللہ اور رسول کا ذکر کرا رہا. تو بعد فون کر دیا کہ صاحب دیکھو ایسے ایسے ہو رہے اور آج کل یہ حالات چل رہے. بڑا ہمدرد ہے. بچے گا؟ اللہ نہیں جانتا کیا؟ رسول اللہ نہیں جانتے کیا؟ بچ پائے گا وہ؟ کب تک کھاتا رہے گا؟ ایسی بیماری دے گا اللہ، ایسی بیماری جس منہ سے فون کرتا تھا نا حسین پاک کے، اگر ذکر کو رکوائے گا تو منہ سڑ جائے گا. ہوش میں آ، ہوش میں. 10 تاریخ کو کیا ہوا تمہیں معلوم ہے؟ تو ہاں ابا جی ابا. 10 محرم کو لڑکے تو لڑکے، اب لڑکیاں بھی بات یہ چونچ کری لال، کپڑے پہنے، میک اپ کرا، جوان بیٹی موبائل لیا ہاتھ میں، کربلا میلے کو جا رہی ہے. میلے کو اس کے ابا کی شادی ہے، انجوائے کرنے جا رہی ہے. میلے کو جا رہی ہے، میلے کو. وجہ کیا سنو؟ تم تو ابا ہو، تم نے بیٹی کو 10 تاریخ کے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ تمہیں خود پتہ نہیں ہے، تم کیا بتاؤ؟ تمہیں تو وہ ڈھولک بازوں نے ڈھولک میں لگا دیا. الٹے سیدھے کپڑے، یہ کڑھے پہنے، انگوٹھیاں پہنی، اور واہ حسین کا عاشق ہے. حسین اتنی لات مار کے بھگایا جائے گا، ناپاک گندا کہیں کا. سلما پھر یا سٹا کھیل لیا، نشیڑیا کہیں کا. تیری میری بہن بیٹیوں کو وہیں پہ وضو توڑ رہا بیٹھے بیٹھے. یہ باپ جو ہے باپ، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں روکا؟ کہاں جا رہی ہے؟ کربلا جا رہی ہے میلے میں. بڑا نام کمائیں گے. اور کچھ لفنگے لڑکے ہیں نا، موبائل پہ ٹچ ہوئے ہیں، وہ تو فون کر دیا آجا میلے میں ملوں گا. ادھر پہنچ گئے، کہاں ہو؟ بولے پیلی دکان پہ کھڑا ہوں. شرم نہیں آ رہی ہے؟ سب
پتا ہے یہ تم نے موبائل دیا بیٹی کو کیوں دیا؟ جوان بیٹی کو جو موبائل دیا، اتنا بڑا موبائل، ٹرک چل رہے ہوں گے بیٹی کے لیے، کارخانے چل رہے ہوں گے، فیکٹری چل رہی ہوگی، بسیں چل رہی ہوں گی، ہوائی جہاز چل رہے ہوں گے، ٹرینیں چل رہی ہوں گی، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا اگر بیٹی پہ موبائل نہیں چلائے گی تو کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ اور یہ اماں، اس کی تو اور زیادہ پٹائی ہوئی، یہ ماں کہلانے کے حقدار ہے۔ اس ماں کو پتہ نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے سے میری بیٹی سینے کی برابر میں کھڑے ہو کے اٹھلا کے کس سے بات کر رہی ہے، کون ہے ایسا رشتہ دار؟ یہ اماں بیٹی کے حالات دیکھ کے کہ یہ جو کپڑے جھاڑ رہی ہے، جو ادھر ادھر مٹک رہی ہے، سینے پہ آدھے گھنٹے سے باتیں کر رہی ہے، کچھ تو دال میں کالا، اس اماں کو پتہ نہیں ہے کیا تو ماں ہے کہ پاگل؟ میری بات تھوڑی کڑوی لگے گی، معاف کر دینا۔ اس ماں سے پوچھو، ماں سے، یہ تیری بیٹی چھت پہ کھڑے ہوئے آدھے گھنٹے سے جو موبائل میں لگی پڑی ہے، بتا کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو اسی سے بات چل رہی ہے اور روزانہ چل رہی ہے؟ ماں کو پتہ نہیں ہے؟ ماں کو سب پتہ ہے۔ جب نا محلے میں باتیں بننے لگی نا، تھوڑی تھوڑی باتیں بننے لگی، اب آ رہی ہے رو کے ابا کے پاس، کیونکہ یہ بیچارہ کام میں جاتا، کہتی پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا ہے، جادو کرا دیا ہے، پتہ نہیں کوئی ہوائی اثر، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس اماں کی کمر پہ 3 لٹ مارو، توڑ دو کمر۔ اس ماں کو سب پتہ ہے۔ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ لڑکے چلو ایک مرتبہ باہر رہتے ہیں لیکن لڑکی تو اندر رہتی ہے۔ آج شادیوں میں دیکھ لیو، 2-4 لڑکی اکٹھی ہوئی، اونچے پہ کھڑے ہو کے ٹھٹے مار رہی ہیں، نہ ابا کی شرم، نہ اماں کی شرم، نہ بھائی کی غیرت، نہ بہن کی غیرت، ایک دوسرے کو دھکے دے، سیلفی لے رہی ہے، سیلفی۔ کہاں ہے ان کا باپ؟ کہاں ہے ان کی ماں؟ آج جو شادیوں میں جب بچی 18 سال کی ہوتی ہے، 19 سال کی ہوتی ہے، 20 سال، اللہ تعالیٰ اس کا جسم عورت والا دیتا ہے تو دوپٹہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ایسے سنبھال کے سر سے اوڑھے اور جسم چھپ جائے۔ اوڑھ رہی ہیں دوپٹے؟ تم تو ابا ہو، دیکھ رہے ہوگے، کچھ تو آنکھوں پہ چربی یا شرم آنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو باپ ہی اپنی جوان بیٹی کا جسم دیکھ رہا، کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا، تاؤ ہے وہ بھی سامنے ٹھٹے، اس کے گردن کیسے اٹھ گئی اس کی؟ چچا ہے وہ، مامو ہے وہ، خالو ہے، سب میں تنہائی پھر رہی ہے اکیلی۔ وہ عالم بس ڈالی چھوٹی سی چیر ایسے کر کے کیا ڈھک رہے آپ وہ؟ نئی دلہن بن کے آئی، وہ بھی دوپٹہ نہیں اوڑھتی، یہیں سے ایسے کر کے دوپٹے اوڑھے جا رہے ہیں۔ نہ دیور کی شرم، نہ جیٹ کی شرم، نہ سانس ٹوک رہی ہے، کوئی نہیں ٹوک رہا، بیوٹی پارلر سے بنوا کے ارے غیرت کرو۔ اور جو ریا بچا تھا یہ ایسے جیسے ویڈیو ہے نا، کاندھے پر رکھ کے وہ گھما رہا ہے، شادیوں میں ویڈیو کھینچوا رہا ہے، اس نے اور ننگا کر دیا۔ ویڈیو کے چکر میں اچھے گھر کی لڑکی بھی دوپٹے ہٹا کے ٹیڑھی کھڑی ہو جائے، ٹیڑھی، بس پوز آ جائے، صرف پوز۔ کیا بگاڑنے کی چیزیں لائیں؟ ویسے کہہ رہے ہیں یار حالات صحیح نہیں ہے بھائی، حالات تب صحیح ہوں گے پہلے تم پہ ڈنڈا پکڑا جائے۔ حالات کون سنبھالے گا؟ حضرت جبریل نہیں آئیں گے اب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وآہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور بے حیائی بتاؤں، پہلے چھوٹی بہن بڑے بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی،
اور اب تو بعض لفنگا نا یہ بھائی اتنا بے حیا ہے، اپنی بہن سے شیئر کر رہا ہے موبائل پہ باتیں، اپنی بہن سے کہہ رہا کہ کیسے بتاؤں آواز دور تک جاتی ہے، ہمت نہیں ہو رہی بتانے کی، جملے سمجھ رہے ہو، موبائل پہ بتا رہا کہ میں پریشان ہوں، 3 دن سے میری بات نہیں ہوئی ہے، 3 دن سے یہ دیکھ ایسے میں بہن کو بتا رہا جیسے دوست ہو اس کی، بے حیا بنا دیا بہن کو، بہن پوچھ رہی ہے کہ بتا تیرا فلانے، ہمت نہیں ہو رہی بولنے کی، بے حیائی کی حد ہو گئی ہے کہ فلاں کی لڑکی تیرے ٹچ میں تھی، تیرا افیئر چل رہا تھا، یہ چل رہا تھا، کیا کہاں تک پہنچی ہے بات، یہ بہن پوچھ رہی ہے بھائی سے، بھائی بہن سے، ارے ڈوبنے کو جگہ چاہیے، شرم کرے، ایک چھت پہ کھڑا ہوا، بھائی ادھر دیوار پہ لگا ہوا، موبائل پہ SMS میں باتیں یا ویسے کر رہا، بہن ادھر سے باتیں کر رہی، کون آئے گا سدھارنے کے لیے؟ کتنی بہنیں انہیں معلوم ہے ہمارے بھائی کی کس لڑکی سے بات ہے، شرم آنی چاہیے۔ سیدہ زینب اللہ حسین پاک کی بہن اور حسین بھائی، ان 2 بہن بھائی کی بات بتاؤں، اجازت ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سیدہ زینب کی طبیعت خراب ہو گئی، ناساز ہو گئی، اور جیسے ہی طبیعت ناساز ہوئی، شوہر نے دوا لا کر کے دے دی، شوہر نے دوا کھلا دی، اللہ اللہ جیسے ہی دوا کھائی شوہر کے ہاتھ کی، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، اللہ اللہ بھی طبیعت خراب ہے، شوہر نے دیکھا تو کہنے لگے زینب چلو پردے سے چلو، میرے ساتھ چلو، حکیم کے پاس چلو، اسے ہاتھ دکھا دینا، وہ مرض دیکھ کر کے دوا دے دے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سیدہ زینب کا جواب سنیں، سیدہ زینب کہنے لگی او میرے سرتاج، میں کسی غیر مرد کے سامنے ہرگز نہیں جا سکتی۔ شوہر کہنے لگا زینب اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، پردے سے جاؤ، میرے ساتھ جاؤ، اکیلی تھوڑی جا رہی، اجازت دیتا ہے۔ تو زینب کا جملہ بتاؤں کیا تھا؟ سیدہ زینب بولی میرے سرتاج، میرے شوہر، اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر میرے سامنے مجبوری یہ ہے کہ میں بہن حسین کی ہوں، میرے سامنے مجبوری یہ ہے کہ میں بیٹی فاطمہ کی ہوں، میرے سامنے مجبوری ہے میں لاڈلی مولا کائنات حضرت علی کی ہوں، میرے سامنے مجبوری ہے میں نواسی محمد الرسول اللہ کی ہوں۔ تمہاری بہن کیوں نہیں کہتی کہ میں کیسے بغیر دوپٹے کے شادی میں جاؤں، بیاہ میں جاؤں، یا کیسے سر کھولوں، میں فلانے کی بہن ہوں، وہ میرا بھائی ہے، کیوں نہیں کہتی؟ اس لیے اسے معلوم ہے میرا بھیا تو اور زیادہ نچکیا، شادی میں بڑے بڑے ڈی جے لے لیے، ان پہ ناچ رہا، کنگے لگا رہا، کنگے اب تو بنایا چھکا، سارے کام ہجڑوں والے۔ ذرا سوچو، غور کرو، توجہ رکھو، اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ 10 محرم کو تمہیں اس لیے ہٹا، اور کیا لاتے نا لوگ باتیں نکال کر، اور بعض تو نا اہل بیت اطہار کی جب ذکر کرتے ہیں، محبت دکھاتے ہیں نا، تو اس میں صحابہ کرام تک کو برا کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ کیا کہہ دیتے بولو؟ صحابہ کرام تک کو برا کہہ دیتے۔ ایک کم وقت اتنا برا تھا، اتنا برا، ہمت نہیں ہو رہی بتانے کی، اتنا جلتا تھا وہ صحابہ کرام سے، اس نے 2 گدھے پالے، 2 جانور گدھے، ایک کا نام ابو بکر رکھا اور ایک کا نام عمر۔ ماشاء اللہ، سب لوگ بولو ماشاء اللہ۔
تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یار یہ میرے نبی کے وہ چہیتے صحابی ہیں نا جن کو نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے کہ میرا ابو بکر جنتی ہے. اور یہ بھی سنو انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے. اب تو نا جاہل بھی مفتی بنا پڑا. 2 کتابیں پڑھی نہیں, الٹے سیدھے کپڑے پہنے, اب فتوے جھاڑ رہا. فتوے اس مفتی کو بڑا مارا جائے گا قبر میں جو الٹے سیدھے گڑ گڑ کے فتوے دے رہے. جتنے دیکھو چوراہے پہ مفتی, اور سنبھل کے نا اس کے دعائے قنوت یاد نہیں, نماز ڈھنگ کی یاد نہیں ہے, مگر چوراہے پہ مفتی لوگوں کو بہکا رہا ہے, ورغلا رہا ہے, صحابہ کرام کے تعلق سے غلط باتیں کر رہا ہے. کان کھول کے سنو, اگر کوئی ایک بھی صحابہ کرام کا گستاخ ہو گیا تو کتنی نمازیں پڑھے, کتنے روزے رکھے, وہ اس کی نہ نماز قبول, نہ روزے قبول, نہ دنیا میں کامیاب, نہ آخرت میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تمہیں کسی صحابی کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں. لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ صحابہ کرام ہیں, اور ان کی محبت کتنی تھی نا حسنین کریمین سے. اللہ اگر اجازت ہو تو بتا دوں, سننا چاہ رہے ہو؟ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں میں کہنے لگے نورانی بچے کہاں ہیں. میرے نبی کے بعد کیا کہے؟ نورانی بچے. سب جانتے تھے نورانی بچے حسن اور حسین, نورانی بچے. اور اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ اجازت تو بولے, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, کہیے یا رسول اللہ, بولے یا رسول اللہ. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, اور تو غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کیا کہتے ہیں؟ میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, کہیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. پیچھے والے بھی کہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, کہیے یا رسول اللہ. اور صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے باڑا نور کا. کہیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ اللہ سنو کا نورانی بچے کہاں ہیں؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا چھوٹا بچہ بلاؤ. حضرت امام حسین آ جاتے ہیں. حسین پاک کو چوما, پیار کیا. پیار کرنے کے بعد اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا اور بٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں ٹہلنے لگے. کاندھے پر حضرت امام حسین بیٹھے ہیں. ابو بکر صدیق حسین پاک کے دونوں پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے سینے سے مس کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. اللہ اللہ مدینے کے لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے ارے دیکھو ابو بکر نے آج نبی کی یاد دلا دی. کسی نے کہا اے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر بولے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں. کون نبی؟ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. سب لوگ کہنا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی, پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. لوگ باتیں بناتے ہیں مگر ذرا پیار تو دیکھو. ایک بات اتنی پیاری آ رہی ہے, اگر اجازت ہو تو کہہ دوں. سننا چاہ رہے ہو سب لوگ؟ جب مدینہ شریف کے یہ حالات ہو گئے, آقا ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. اگر لوگ اپنا مکان بناتے تھے نا تو کسی آل رسول کو بلاتے تھے. کسی کے یہاں اگر بچہ پیدا ہوتا تھا تو شہزادہ رسول کو بلاتے تھے. کسی کے یہاں شادی ہوتی, کوئی بھی اچھا بڑا کام ہوتا تھا تو آل رسول کو. کسی کا انتقال ہوتا تھا تو نماز جنازہ کے لیے کس کو بلاتے تھے؟ بولو. ایک انتقال ہو گیا, دعوت دے دی گئی امام حسین پاک کو. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات یاد آ گئی. حسین پاک کو دعوت دے دی گئی, لوگوں میں اعلان ہو گیا, جمع ہو گئے. نبی کے نواسے فاطمہ کے لاڈلے علی کے پیارے تشریف لا رہے ہیں. جنازہ رکھا ہوا تھا. حسین پاک جب پہنچے تو لوگوں نے دیکھا, ہاتھوں کو چوما, سر پہ رکھوائے, ہاتھ دعا کرانے لگے. اب لوگ جو جوان تھے وہ کہنے لگے ارے یہ کون اتنی اونچی ذات ہے, یہ کون ایسی شخصیت ہے؟ تو لوگ بتانے لگے, ذکر کرنے لگے, اے بھائیو تم جانتے ہو یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جب ان کے نانا نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں سر تھا, حسین پاک پیٹ پہ بیٹھ گئے, نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہی وہ حسین ہے
اگر نانا جا رہے ہیں تو حسین کو اٹھا کر کے اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا اور اپنے بال پکڑوا دیے اور لوگوں میں کہہ رہے تھے اے لوگوں حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ ایک شخص کہنے لگا ارے سنو سنو، کتابوں کی بات نہیں، میری آنکھ کی دیکھی بات ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ نبی لوگوں میں تقریر کر رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی جنگل سے ہرنی کا بچہ پکڑ کے لے آئے اور لا کر کے انہوں نے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے نبی نے وہ بچہ حضرت امام حسن کو دے دیا۔ حضرت امام حسن اس ہرنی کے بچے سے کھیلتے ہوئے اپنے گھر پہنچاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر پہنچے حسین نے دیکھا، کہنے لگے بھیا 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 یہ بچہ مجھے دے دو۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ادائیں پیاری تھی۔ حسین نے کہا مجھے دے دو۔ حسن بولے نہیں دوں گا، آپ بھی نانا سے لے آؤ۔ میں نانا سے لے کر کے آیا ہوں، تم بھی لے کر کے آ جاؤ۔ اب فاطمہ نے سنا، فاطمہ کہنے لگی اے میرے لال سنو، اے میرے شہزادے سنو، نانا کے پاس اب کوئی بچہ نہیں ہے، تم دونوں اسی سے کھیل لو۔ حسین کہنے لگے نہیں امی جان، میں بھی اپنے لیے ایک بچہ لے کر کے آؤں گا، وہ بھی بھیا حسن سے تھوڑا سا بڑا لے کر کے آؤں گا۔ حسین نے دوڑ لگا دی، نانا نانا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نبی بیان فرما رہے تھے، صحابہ نے دیکھا حسین آ رہے دوڑتے ہوئے، چھوٹے سے بچے تھے۔ ادھر جو تھے نبی نے دیکھا، گفتگو رک گئی، تقریر بند ہو گئی۔ صحابہ نے راستہ بنا دیا۔ جیسے ہی راستہ بنا، میرے نبی سے حسین پاک آ کے ٹکرا گئے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا جان، آپ نے بھیا کو ایک بچہ دیا ہرنی کا، مجھے بھی بچہ چاہیے لیکن اتنا بڑا نہیں، تھوڑا سا بڑا چاہیے، ذرا بچوں کی آرزو دیکھو۔ نانا کہہ رہے بیٹا اسی سے کھیل لو۔ حسین بولے نہیں نہیں نانا، مجھے تو اپنا چاہیے۔ حسین کو جلدی ہو رہی تھی، نانا مجھے جلدی دو، بھیا حسن انتظار کر رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، کھیل رہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ حسین رونے لگے، صحابہ عرض کرنے لگے آقا ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم جنگل کا چپا چپا چھان مارے، گلی گلی کوچا کوچا ڈھونڈ لے، جنگل کا ہر کونا تلاش لے، کہیں نہ کہیں سے ہرنی کا بچہ پکڑ لائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، حسین رو رہے، نانا کی داڑھی میں ہاتھ ہے، میرے نبی پیار کر رہے ہیں، حسین نہیں چپ رہے ہیں۔ حسین کے رونے کو دیکھ کر کے نانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نانا نے جنگل کی طرف کو دیکھا تو جنگل سے ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر کے چلی آ رہی ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، ایک جنگل سے ہرنی لے کر کے آ رہی ہے اور میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی اور ہو کر کے کہنے لگی اے آقا، سوڑے آقا، پیارے آقا، جو پہلے بچہ آیا تھا وہ بھی میرا تھا، وہ چھوٹا والا تھا، اب یہ بڑا والا بچہ میں لے کر کے آئی ہوں، آقا اسے قبول فرما لے، میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں مگر فاطمہ کے لال کا رونا برداشت
عرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین. ارے پیار سے بول رہے انشاءاللہ آج بیماریاں نکل جائیں گی. سمجھ میں پڑھوں آپ بولنا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. اب تو یار کوئی نعرہ لگائی دیتا کھڑے ہو گئے. ارے ماشاءاللہ. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ایک شعر اور بولو نہیں بھائی. ماشاءاللہ یہ انہیں پتہ چل جاتا نا کہیں بھی کہ جلسہ ہو رہا تو یہ پہنچ جاتے ہیں. شوق پتہ نہیں کون کیا ہے یار. کسی کو حقیر مت جان. سمجھے آپ سمجھ رہے ہو میں بیٹھا ہوں کرسی میں میں یہ اچھا ہوں. نہیں کوئی پتہ نہیں یار. میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے برا میں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کرے. پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو, ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. ذرا پیار سے بولو. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. بولو یا حسین بولو. اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. وہ کہہ رہے تھے بوڑھے میاں سمجھ رہے ہو یہی وہ حسین ہے جن کے لیے ہرنی بچہ لے کے آئی. اب سب لوگ کہہ رہے ہیں ارے یہ وہ حسین ہے. ایک بولے سنو میری سنو. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. کیا کہ ایک دن نبی جمعے کا دن تھا خطبہ پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو. اور خطبہ جب پڑھا جاتا تو سارے کام کرنا منع ہے نا. تجارت بھی نہیں کر سکتے, سلام کلام بھی, سب چیز منع نا. اور نبی منبر شریف پہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہے تھے. اتنے میں حسین آ رہے تھے. بچے تھے, پاؤں میں پاؤں ٹکرایا, گر گئے. جیسے گرے نبی نے خطبہ روک دیا, خطبہ چھوڑ دیا, بند کرا اور سیدھے گئے حسین پاک کو اٹھا کر کے لائے اور گود میں پیار کرتے کرتے منبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہنے لگے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. دعا کر رہے اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کرنا, اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کرنا. اللہ اللہ. جب بات اتنی ہو گئی کوئی کہہ رہا, بوڑھی عورتیں کہہ رہی ہیں پردے سے
نکل نکل کے آڑ سے دیکھ رہی ہیں، ارے وہ فاطمہ کا لال آ رہا ہے۔ اگر فاطمہ نماز پڑھتی ہوتی تھی یہ چھوٹے سے جھولے میں بیٹھے ہوتے تھے۔ بوڑھی عورتیں چرچا کر رہی ہیں، نئی بہوؤں کو بتا رہی ہے، دیکھو یہ وہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں، یہ وہ آل رسول ہیں۔ اگر فاطمہ نماز پڑھتی ہوتی تھی، اللہ برکت فرمائے، اگر فاطمہ نماز پڑھتی ہوتی تھی اور حسین رونے لگے تو جنت سے فرشتے جھولا جھلانے آ جاتے تھے۔ ایک بولی نا یہ وہی حسین ہے کہ صبح کو عید تھی، اب رو رو کے کہنے لگا امی جان ہمیں کپڑے چاہیے، نئے کپڑے پہن، تو ان کے رونے پر اللہ نے جنت سے کپڑے بھیجا دیے تھے، وہی حسین۔ حسین پاک آ گئے نماز جنازہ پڑھانے، جنازہ رکھا، کپڑا بچھ گیا، نماز پڑھا دی۔ نماز کے بعد حسین پاک نے دعا کر دی، اے اللہ اس کی مغفرت کر۔ اب مجھے بتاؤ اگر حسین پاک جس کے لیے دعا کر دے کیا وہ بخشا نہیں جائے گا؟ ارے بولو نا پیارے، وہ بخشا جائے گا، مگر سنو حسین پاک نے نماز جنازہ تو پڑھ دی، یہ سننے کی بات ہے، نماز جنازہ تو پڑھا دی، پڑھانے کے بعد لوگوں نے ہاتھوں کو چوما، لوگوں نے سر پہ ہاتھ رکھائے، لوگ دعائیں کرانے لگے، لیکن دعاؤں کے بعد حسین پاک جب اپنی جوتیوں کی طرف چلے تو جوتیوں کے پاس جب پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، جو بوڑھا بزرگ ہے، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، امامہ شریف بندھا ہوا ہے۔ حسین پاک کی جوتی اٹھا کر کے اپنے یہاں پاؤں پہ رکھ کر کے وہ بوڑھا حسین پاک کی جوتی صاف کر رہا تھا۔ او لوگوں سنو، حسین پاک کی جوتی وہ اپنے کپڑے سے صاف نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے دامن سے صاف نہیں کر رہا تھا، کسی فرش اور مخملی کپڑے سے صاف نہیں کر رہا تھا، بلکہ جو امامہ شریف پہنے تھا اس امامے کا یہ جو شملہ ہوتا ہے، اس شملے سے حسین پاک کی جوتی صاف کر رہا تھا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ارے یہ کون بوڑھا ہے، کتنا عقیدت مند ہے، آل رسول سے محبت کرتا ہے، کون اتنا پیارا ہے، لیکن چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ وہ صاف کر کر کے اس نے جوتی صاف کر کے رکھ دی، کہنے لگا نبی کے شہزادے، نبی کے نواسے، لو اپنی جوتی پہن لو۔ آقا حسین نے جیسے ہی جوتیوں میں پاؤں ڈالا، اس نے حسین کے پاؤں پکڑ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا۔ حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ نبی کے نواسے تھے۔ کہنے لگے او بزرگ شاخ، مجھے پتہ نہیں تم کون ہو، کیا تم مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا کون ہے کیا اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا؟ جب اتنا کہا تو وہ بوڑھے شخص کہنے لگے اے نواسہ رسول، اے شہزادہ رسول، اے فاطمہ کے لاڈلے، اے علی کے دلارے، میرا راز فاش مت کرو، میرا راز فاش مت کرو، میرا راز فاش مت کرو۔ حسین بولے تمہیں پتا ہے تم نبی کے صحابی ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا اگر میں نبی کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اگر میں جمعے کے دن گر گیا تو نبی نے جا کر کے مجھے اٹھایا۔ تمہیں پتا نہیں ہے ہرنی نے بچہ میرے وجہ سے لا کر کے دیا، میں نے جو بھی ضد کر لی میرے نانا نے کبھی اسے نہیں ڈالی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے میرا نام حسین ہے، تمہارا چہرہ دیکھنا ضروری ہے۔ ارے کون ہے؟ چہرہ کھولو۔ میرے کہنے پر میرے نانا بھی میری بات نہیں ٹالتے تھے، تمہیں بھی نہیں ٹالنی چاہیے۔ جب اتنا کہا تو وہ جذبات میں کھڑے ہو گئے اور ہو کر کے کہنے لگے اے نواسہ رسول، اے شہزادہ رسول، تم پہ میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، میری گردن مانگو گردن دے دوں گا، خون کہہ کے قطرہ مانگو خون کہہ کے قطرہ دے دوں گا۔ ارے یہ کیا چیز ہے جو مانگو وہ دے دوں گا۔ آپ نے اپنا
تقریباً 5000 حدیثیں مروی ہے. کہا شہزادہ رسول میں نے دیکھا تمہارا مقام. شاعر کیا بولا؟ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. نہیں بولو گے؟ پیچھے والو آپ ذرا پیار، ان کی بھی نعت شریف ہوگی نا ابھی تو بات میں، مگر پڑھو گے نعت ہی، ٹھیک ہے نا؟ مجذوب آدمی ہے، کوئی پتہ نہیں نعت میں منقبت جوڑ دے، منقبت میں نعت جوڑ دے. سمجھے؟ عزت میں کہہ رہا ہوں نعت ہی پڑھو گے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. ذرا پیار سے بولو. کونین میں بلند ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. بولو یا حسین، آقا حسین، مولا حسین، داتا حسین، بے مثل ہے جہاں میں. جیسے نا آپ لوگوں کی تعریف کی تھی انہوں نے، انہی کے ذریعے میری تعریف ہوئی ہے، آپ سے ملاقات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اس سے بھی اچھے آپ جموں میں بیٹھو. میری آواز مت دیکھیو. آج پرسوں تقریر میں بھیگ گیا تھا. آدھا گھنٹہ تقریر ہوئی، پھر لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں، یا میں نے لوگوں کو نہیں چھوڑا، کچھ بھی سمجھ لو. تو 1-1.5 گھنٹہ اور بولے پسینے میں بھیگ گئے، جس کی وجہ سے گلے میں ہلکا ہلکا درد ہو، خراشے، آواز تھوڑی بھڑبڑا رہی، مگر کوئی بات نہیں. ایک شعر سنو. نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا. نہ خوشی اچھی نہ غم اچھا تو پھر کیا اچھا. نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. 2-4 مرتبہ اور حسین پاک کا نام لوں تو انشاءاللہ گلا خود بخود کھل جائے گا. اب تو بولو نا، پیچھے والا آپ بھی بولو. نعرہ لگا، نعرہ لگا. چلو اب بیٹھ جاؤ. اب بیٹھ جاؤ. میں نے تھوڑا سا ان کو نمونہ دکھا دیا، اب دیکھو بعد میں. بولو یا حسین. کونین میں بلند ہے، بولو نا، رتبہ حسین کا. اچھا جن کا بیٹا ان کا کیا نام ہے؟ افضال بھائی. کون سے ہیں؟ یا اللہ سو رہیں گے وہ؟ ایسا تو نہیں ہے جلسہ کرا کے گاؤں والوں تم سنو میں سو. افضال بھائی ہیں کون سے بھائی؟ یا اللہ آج کے دن بھی پینٹ پہنے ہوئے ہیں. اچھا اللہ معاف فرمائے. بیٹا آج تو پہن ہی لیا ہوتا کرتا پیجامہ، اور وہ بھی بنیا. نوٹ کی بات تھوڑی کر رہے ہو، کرتا پیجامے کی بات کر رہے ہو. آج تک کرتا پیجامہ پہن ہی لیا ہوتا. کام تم نے اچھا کیا، اللہ قبول فرمائے. اور تمہارے بیٹے کا نام کیا؟ اچھا محمد تیمور. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا رکھے مولا. توجہ ہے نا یار، بندے نے اچھا کام کیا، کیا نہیں کیا.
بہت سارے لوگ بچوں کی اس پہ ناچنے والی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور اب تو ناچنے والی عورتیں مل ہی نہیں رہی ہے، محلے کے لفنگے ہی کافی ہے. پھاڑ دے بنیان اتاری اور ہو رہی ہے کمریا لچکی. پتہ نہیں کیا گانا نکلا یار یہ. تو اور ہے کمریا نہیں، اتنا موٹا کمرہ، پورا کمرہ. پھر بھی توجہ، چلو کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ. کیا ختم کر دے؟ کیا کر دے ختم؟ اچھا بند کرا دے، چلو ٹھیک. ہاں 12 بج بیٹا مائک والو تمہارا مائک اچھا بولا، باہر کے سب بند کر دو، یہ اندر اندر کے رہنے دو. بس میں یہ تھوڑی بات پوری کر دوں، اس کے بعد ختم کر دوں. ویسے بھی 12:22 ہو گئے. کل وہ بیچارے نا وہ کوتوال پیچھے والے میں پڑھو، جو کرسی پہ بیٹھے بیچارے آگے والے کرسی پہ بیٹھے پڑھو. کونین میں ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. حسین پاک نے دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ تھے. اور سنو آخری بات سن لو، بس 2-4 منٹ میں پوری کیے دیتا ہوں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سنو ذرا. اللہ اللہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ادھر سے حضرت عمر آ رہے تھے. ذرا توجہ رکھو، حضرت عمر کی محبت دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، دیکھا موڑ پہ آ گئے حسین ادھر سے. عمر نے 2 قدم پیچھے ہٹائے، حضرت حسین آ گئے، کہنے لگے نواسے رسول کیا نبی کی سنت ادا کرنے نہ دو گے؟ چاہتا ہوں نبی تمہیں چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، میں چاہتا یہ ہوں ہاتھ دے دو ذرا بوسہ دے لوں. حسین نے ہاتھ بڑھا دیا، حضرت عمر نے ہاتھ کو چوم لیا. چومنے کے بعد کہنے لگے اے شہزادے رسول آپ میرے گھر کیوں نہیں آئے؟ بہت دنوں سے نہیں آئے. حسین پاک کہنے لگے اے امیر المؤمنین حضرت عمر معاملہ یہ نہیں ہے، میں تو گیا تھا مگر آپ اندر کسی چیز میں بزی تھے، مصروف تھے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا جب انہیں جانے کی اجازت نہیں تو پھر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں بھی نہیں گیا، واپس آ گیا. حضرت عمر نے چیخ ماری اور رو کر کے کہنے لگے اپنا ماما شریف اتارا، اتارنے کے بعد نیچے رکھ دیا اور اپنے بالوں کو پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہنے لگے حسین میرے بیٹے عبداللہ جیسے، حسین تم پہ ہزاروں عبداللہ قربان ہو، تمہارے لیے آنے کی اجازت تمہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے. ارے حسین سنو، یہ عمر کے سر پہ جو عزت کے بال ہے یہ بھی تمہارے نانا کے دیے ہوئے ہیں، تمہارے خاندان کے دیے ہوئے. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. چلتے چلتے سن لو 2 شعر تیزی سے. جو دہکتی ریت کے
بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی رات کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام میں شہادت وہ حسین، بولو یا حسین، آقا حسین، مولا حسین، دادا حسین۔ آیت پڑھی تھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ نے جو تمام نعمتوں سے نوازا ہے، میرے مولا نے تمام نعمتیں تمہیں دی ہیں، اس کا اجر، اس کا بدلہ تم سے کچھ نہیں مانگتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے رہے۔ اس میں ایک بات سن لو، آخری بات پکی والی بات سنو، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اہل بیت کا دامن پکڑے رہوں اور صحابہ کا چھوڑ دوں، وہ بھی گمراہ، اور جو یہ چاہے کہ میں صحابہ کا دامن پکڑے رہوں اہل بیت سے مخالفت چھوڑ دوں، وہ بھی گمراہ۔ سمجھے؟ کامیاب تبھی ہوگا جب اہل بیت کا دامن بھی ہو، صحابہ کا دامن بھی ہو، اللہ اور رسول تمام ولیوں سے محبت کرنے والا ہو۔ سمجھ میں آگے بات؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، تمام خرافاتوں سے ہٹ جاؤ، بچ جاؤ۔ جتنی آج کل خرافاتیں ہو رہی ہیں نا، یہ دیکھو شریعت مصطفیٰ میں ہیں کہ نہیں ہیں، شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے باہر مت نکلو۔ یہیں سے بات شروع ہوئی تھی، ورنہ لوگوں کا یہ مشن تھا، کچھ مولویوں کو پیسے دے کر کے کتابیں لکھوا دی تھی تاکہ یہ مسلمانوں کے بچے حسین پاک کا جو مشن تھا اس سے ہٹ جائیں، کھیل میں، کود میں، ناچ میں، ڈھول تاشوں میں، ان میں لگ جائیں اور اصلی چیز بھول جائیں۔ آج وہ ہو گیا، ہمیں پھر اسی لیے ہم تقریریں کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اپنی وہ باتیں یاد آئیں، تاکہ پتہ چلے ہمارا ایمان کیا ہے۔ سب سے مقدم ہمارا ایمان ہے، ایمان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے، اور جب سب سے زیادہ مضبوط ایمان ہوگا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی ہے۔ جس قوم کا ایمان مضبوط ہو اسے کوئی بھی قوم جھکا نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق، آپ کو بھی عمل کی توفیق، جو غلطی ہو گئی ہو مولا معاف فرما دے۔ سب لوگ پڑھیے استغفراللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اتنی دیر بیٹھو، تھوڑی دیر اور بیٹھ لو، اس بندے کی بھی سنی لو، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی دیر سن لو۔